میرے سامان والا پوچھ لیا، جو کام غیروں کے حق میں تھے وہ میرے حق میں تھے، وہ سب غیروں کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں۔ قوم ایسے اسلام پنپا، اسلام ایسے بڑھا تیزی کے ساتھ۔ اسلام جہاں گیا وہاں سوشل، مدینہ میں تھا تو وہاں سوشل ورک کیا، مکہ میں تھا اللہ کے رسول کو ستایا گیا، مارا گیا، ان کی اجڑی ڈالی گئی، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کے ساتھیوں کو چلچلاتی اور آگ برساتی زمین کے اوپر پتھروں کے نیچے دبایا گیا۔ لیکن وہی قوم جب چیخی تڑپی پانی کے لیے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو دراز کر دیا پانی کے لیے۔ آج ہم یہ میری مسجد کا مصلی نہیں ہے، یہ میری نہیں مانتا، اس سے میری نہیں جمتی۔ واہ بھائیو، آپ کو مارا تو نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو حالت حمل میں پیر تو نہیں مارا ہے، حالت سجدہ میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھلی تو نہیں ڈالا ہے، آپ کے چہیتے آپ کے ساتھی کو کہیں چٹائیوں میں لپیٹ کے دھواں تو نہیں کیا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں کی یہ حالت، اسی لیے دنیا ہمیں تنگ نظر کہہ رہی ہے، دنیا تنگ نظری سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ مسلمانوں کرنا سیکھو، قدم بڑھاؤ، دنیا والوں سے سبق حاصل کرو۔ دوسرے چیلنج ٹیبل میں ہم چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی بات اس لیے ہم نے پوچھ لیا ان لڑکوں سے، مولانا کے لڑکے صاحب سے میں نے پوچھ لیا کہ وہ جینیوں کا کون سا، ہم وہاں خود آتے ہیں اتنا دور وزیرآباد سے 150 روپیہ آنے جانے 300 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور صبح سویرے فجر میں بھاگتے ہیں، کبھی ہمیں کرانا ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں افسوس کے ساتھ، واہ زمین قابل تھی، بارش رحمت نہ ہوئی، کہیں اور ہو گئی ہے۔ کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے، کیا وہ فائدہ نہیں وہاں سے بہت کما رہے ہیں، لیکن اپنی کمائی میں جو فائدے اس فائدے میں ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ نقصان نہیں کرتا ہے کوئی انسان بزنس میں، اپنے فائدے میں وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ کہیں گے میری عورت پردہ کرے گی، میری بہو مولوی صاحب کے سامنے نہیں جائے گی اگر علاج یا اگر کہ چلے جائیں، لیکن وہی بہو کو دوسرا ڈاکٹر ڈلیوری کے وقت ہاتھ لگاتا ہے۔ وہاں ہماری غیرت کیوں نہیں چھلکتی ہے اور بھٹکتی ہے؟ وہاں ہماری غیرت کہاں ہماری غیرت وہاں چھپ جاتی ہے۔ ہم کچھ کرنا سیکھیں، تیار ہوں قوم کے لیے۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، قطرہ قطرہ دریا شبق کہتے ہیں، قطرہ قطرہ ہو کر بوند بوند ہو کر کے ایک گھڑا بن جاتا ہے، ایک گھڑا بن جاتا ہے۔ ہم تیار ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ہمت کریں، اللہ ہمیں مضبوطی دے گا، ہم قدم بڑھائیں، ہمارے ساتھ قافلہ تیار کر دے گا میرا مالک۔ ایک تیار تو ہوں، کمیٹی تو بنائیں، ایک ایک روپیہ 1000 لوگوں سے۔ یہ دور نہیں ہے کہ رسید لے کے بھاگتے رہو، یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے، مودی نے بنا دیا۔ پے ٹی ایم کر دو فٹ سے اپنے حصے کا، 1 روپیہ بھی پے ٹی ایم ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی سینڈ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں۔ آپ کو جب کوئی اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے تو 1 روپیہ ڈال کے کہتا بھائی دیکھیے 1 روپیہ آ گیا، 1 روپیہ آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ آپ بیٹھے بیٹھے کمیٹی بنائیے، 5 روپیے کے حساب سے 1000 لوگوں کا، کم سے کم آپ کو 200 روپے تو 200 لوگ تو دیں گے۔ آپ کرنے کا منصوبہ تو بنائیں، اللہ اس میں برکت، جیسی نیت ویسی برکت ہوگی۔ آخری بات، اپنی بات ہم ختم کر دیتے ہیں۔ آخری بات، وہ قوم کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی ہے جو قوم دوسروں کے لیے جینا نہ سیکھے۔ وہ قوم کبھی سرخ روئی نہیں ہو سکتی ہے جس قوم کے اندر اتنا تنگ نظری اور مال کی محبت جو چیز جانے والی ہو۔ آپ تصور کریں کہ اللہ نے نظام بنایا مال کے لینے دینے کا، سال بھر دولت رکھو، دسمبر 27 سے لے کے دسمبر 21 کے دسمبر تک آپ کے دولت میں آنچ نہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نصاب بنائے 2.5% دے دو۔ اس 2.5% کو لینے کے لیے اللہ نے نفرت بھی دلائی ہے ہمیں کہ مال کی گندگی کہیں الگ نہ لیں، نفرت بھی دلائی اللہ نے کہ مال کی محبت اس میں نہ رہے، کہا ہے کہ یہ تمہارے مال کی گندگی، اور یہ نہیں کہا ہے اللہ نے کہ ہمیں چڑھاوا ہے، میں دودھ کا چڑھاوا لوں گا، جلیبی کا چڑھاوا لوں گا، پتیسے کا چڑھاوا نہیں کہا، اپنے بھائی ہی پہ گردش کر دو اس دولت کو، اپنے بھائی ہی پہ۔ کیا نظام بنایا ہے میرے مولا نے، اپنے بھائی ہی پہ گردش کر دو، اسے دل جیت لو، اللہ کا بھی، اللہ کی رضا حاصل کرو، اس کا دل جیت لو۔ لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا ہے، لیکن نظام بنایا ہے، نظام، اور پھر کہہ دیا وہاں ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے کہ اگر تم نے نہیں کیا ایسا تو وہی دولت تمہارے لیے
सांप और बिच्छू बन के डसेंगे कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा कंस हूं। और फिर अल्लाह ने ये तो डराया और धमकाया, फिर अल्लाह मेरा मालिक है ना, रहीम है ना, करीम है, करीम। ओ क्या लफ्ज करीम, कितना प्यारा लफ्ज, कितना हल्का लफ्ज। क्या कह दिया कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो जो साये के लिए परेशान होंगे लोग, उसमें एक साया ये भी एक सदका, ज़कात नहीं कहा। 1 लाख में 2,500 निकाल दिया, 98,500 बचा है। उस 98,000 में से आपने अगर 50 रुपया निकाला, वो सदका करेगा, वो साया किया। जहां जहां जाओगे, जिस दिन लोग पसीने में शराबोर होंगे, हैरान और परेशान होंगे, लोग रहमो करम तलाश कर रहे होंगे, लोग ये साया किए हुए होगा आपके ऊपर, ऐसे छतरी बन के साहिबान की तरह, कि इसने लोगों की मदद और लोगों के करम और लोगों की हमदर्दी के लिए मुझे खर्च किया था। कितनी जबरदस्त बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही। और हर जगह पूरी ये नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहलवाता है कि हम तेरे बंदे हैं, हम तेरी इबादत करने के लिए आए हैं, हम तेरी रजा के लिए आए हैं। तो ये रजा अल्लाह की यही है कि उसके बंदों के लिए जीना सीखो, उसके बंदों के ऊपर खर्च करना सीखो। अपनी दौलत से कुछ हिस्से, ज्यादा आपसे नहीं मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अपने मतलूबात को समझ लो भाई, गुडन गरम पीते हो तो सिगरेट पी लो, सिगरेट पीते हो छोटा पैनामा तो बीड़ी भी पी लो यार, बीड़ी पी लो। अगर आप रजनीगंधा खाते हो तो दिलबाग खा लो भाई, 25 रुपए की रजनीगंधा ना खाओ भाई। सब में वही स्वाद, वही साल्ट, वही पाउडर, वही तंबाकू। सिर्फ उनकी पैकेटों को, उनके लेबल को जरा अच्छा बना दिया जाता है। कौम के लिए जियो, अल्लाह तुम्हारे लिए जीना सीखेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा यह कि तुम लोगों पे खर्च करो, हम तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे। तुम लोगों के लिए जीना सीखो, मैं तुम्हारे लिए हो जाऊंगा। और आखिरी बात अल्लाह ने कहा कि तुम्हें जो रोजी दी जाती है तुम्हारे कमजोरों की वजह से दी जाती है। कमजोर हमसे जो माता है तुम्हारे लिए चलो, माँ बाप कमजोर, लूले लंगड़े अपाहिज, सब दुनिया में सबके हॉस्पिटल है, लंगड़ों की, लूलों की, अंधों की, सबके हैं। और सब दूसरी कम्युनिटी के हिस्से में है, दूसरे धर्म। हमारे धर्म के हिस्से में क्या है? हम आप कोई एक तजारत गाह खोलते हैं, 2-4 साल में लूटे लपाटे, फिर उसको बंद कर देते हैं और फिर बद्दुआ जिंदगी भर लेते रहते हैं। अल्लाह ऐसा ना करे, हम लोगों के लिए जीना सीखें, अल्लाह मेरे लिए हो जाए। हम अल्लाह के लिए हो जाएं, अल्लाह मेरे लिए हो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरी मदद करोगे हम तुम्हारी करेंगे। अल्लाह की मदद चढ़ावा नहीं मांग रहा है दूध और माला और जलेबी का, यही उसकी मदद है कि उसके मखलूक के लिए, उसकी जो रियाया है, उसकी ये जो ज़ुर्रियत अल्लाह ने जो पैदा की इस ज़मीन के ऊपर, उनके लिए आप जीना सीखें, किसी भी तरह सिफारिश करके, फिक्र करके, कोशिश करके। अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी है, दौलत की दी है, दौलत खर्च करके अल्लाह के बंदे बनो, ने चहेते लाडले बनो, लाडले बंदे बनो, चहेते बंदे बनो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनद दैनी व अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमरी व अऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया, कि अल्लाह मैं कर्ज से, फितने दुनिया से, इस सब से पनाह मांगता हूँ। तो वो जो लोग हमारे कितने दोस्त सुसाइड कर लेते हैं इस मखलूकुल हाली, इस महामारी के आलम में, और इस लॉकडाउन से कितने बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, कितने पसमुर्दा हैं, कितनी की जॉब और नौकरियां चली गई हैं। उनको तसल्ली दो, कुछ करा दो, उन्हें कुछ करा दो। मदीना में इस्लाम गया है तो अंसार और मुहाजिरीन के मुलाकात को करवाया, उनको करवाया, हिस्से उनको दिलवा दिया है। जब उनकी पोजीशन मजबूत हो गई तो कहा भाई ज़ैद ये तुम्हारे 4 बीघा थे, तुम्हारे 4 बीघा तुम्हीं को मिलेंगे, तुम्हारी औलाद ही को मिलेगी। क्या निजाम था! चंद दिनों में यहूदियों की आंखों को खोल के रख दिया मुसलमान ने। लेकिन हम हमारे बैलेंस न कम हो, हमारे ये ना, और कहीं आग बंद हुई तो फटाफट अम्मा के नाम पे इतना, मस्जिद मौलवी साहब के नाम पे इतना, ये इतना। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही हदीस सुन लीजिएगा। जो आप अपने हाथ से खर्च किए हैं, अपनी जवानी में जो कमाए हैं, वो माल आपका सबसे बेहतर। मरने के बाद तो वो विरासत हो जाती है आपके बच्चों की, आपके बीवी की, आपके भाई के, अपने आपके बाप, वो माल आपका कहाँ रह गया? अल्लाह से दुआ, मेरे मालिक तुम तमाम लोगों को अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा ईमान इस्लाम पे जिंदा
جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پہ ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں حافظ طاہر حفظہ اللہ کو صدارتی کلمات کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں. حافظ طاہر حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم بھائیو، عزیز دوستو اور ساتھیو، علماء کرام و مشائخ اعظام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مجلس کے اندر حاضر ہوئے اور مسجد کی مجلس منتظمہ یا اس مجلس کے قائم کرنے والے، چاہے وہ امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں یا چاہے دیگر ذمہ داران ہوں، ان کا بھی شکریہ کہ ان لوگوں نے یہ دینی مجلس قائم کی. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک برقرار ہے. مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کے اوپر اس طرح کی مجلسیں یہاں برپا ہو جاتی ہیں. حقیقت میں ایسی مجلسوں کا قیام وقتاً فوقتاً استمرار کے ساتھ ہونا چاہیے. خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ مسلمانوں کو نصیحت کریں، اس لیے کہ یہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. آج کی اس مجلس کے اندر ہمارے 2 علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. پہلے خطیب نے فکر آخرت اور تربیت اولاد کے موضوع کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے بڑے ہی مدلل اور خوبصورت انداز میں اپنا خطاب پیش فرمایا. اور دوسرے مقرر جناب زین العابدین صاحب وہ اس مسجد کے اور آپ لوگوں کے درمیان کافی معروف و مشہور ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی زبان کے اندر جو لطافت، جو خوبی اور جس طریقے سے ان کے خطاب کے اندر جو سلاست اور روانی عطا فرمائی ہے، حقیقت میں ایسی خطابت کے لیے کہا جاتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا کہ بعض بیان کے اندر جادو ہوتا ہے. اور حقیقت میں ان کا خطاب بڑا بہت مؤثر اور عام فہم لوگوں کے لیے بھی سارے لوگ سمجھتے ہیں اور وہ خطاب لوگوں کے دل کے اندر اتر جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان کی زبان بیان کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہم سبوں کو ان سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے. آمین. لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مجھے چند کلمات کے لیے نوازا. بس میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس مسجد کے قیام کا جو مقصد رکھا گیا تھا، اسی طرح کے مجلسوں کے ذریعے، اسی طرح کے محفل کے ذریعے یا اسی طرح کے دعوتی پروگرام کے ذریعے اس کا جو کاز ہے وہ آگے بڑھے گا اور اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات کے ذریعے، خاص طور پر خطباء کرام اور علماء کرام کے ذریعے مسجد کے اندر جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، میں بہت سارے ایسے حاضرین کو دیکھتا ہوں کہ جو یہاں پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جس طرح کی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں بغیر کسی اختلافی اس میں گئے ہوئے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اس
کا کافی اثر ہوتا ہے. بہت سارے افراد جو مسلکی اختلافات وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے وہ آتے ہیں یہاں اور آ کر کے یہاں سے کافی کچھ لے کر کے جاتے ہیں اور کافی تاثیر لے کر کے جاتے ہیں. تو اگر اسی طرح کی پالیسی اگر برقرار رہی تو انشاءاللہ ہم لوگ کا جو مقصد ہے اس مسجد کے قیام کا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا ہوتا رہے گا. میں امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو اور بھی کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور رکھا کریں, کسی نہ کسی حیثیت سے زیادہ سلسلہ طویل نہ ہو جائے, اور اس طرح سے تنسیق کر کے خطبہ کے ساتھ مقررین کے ساتھ علماء کے ساتھ تنسیق کر کے اس طرح کا پروگرام رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا. اور اخیر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو اس طرح کی مجلسوں میں شامل ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری لفظشوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین کی سربلندی اور اس کی سرفرازی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا اعلان کر دینے بھول گیا تھا شاید, اجازت ہے؟ السلام علیکم. ایک اعلان ہے, ہمارے ایک بھائی عبدالخالق صاحب مصطفیٰ آباد سے آئے ہیں. مصطفیٰ آباد میں وہ مسجد کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور پیسے اکٹھا بھی ہو رہے ہیں, تو وہ آج آپ کے درمیان ہیں. تو جو لوگ دینا یا ان کو دینا چاہتے ہیں یا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا نمبر لے لیں, وہ انشاءاللہ کسی جمعہ میں آئیں گے. آج وہ بیچارے ادھر ہی تھے تو میں نے کہا پروگرام ہے آپ آ جائیے گا, تعارف کرا دیں. مصطفیٰ آباد یہ نیا مصطفیٰ آباد, تو اس میں ایک مسجد وہ بنا رہے ہیں بیچارے, مسجد کی کمی ہے وہاں. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ اللہ کا گھر ہے, انہی گھروں سے ہماری تربیت اور ہمارے روح کو تازگی ملتی ہے. اور یہ مسجدیں ہی ہمارے لیے قلعہ ہیں, اور یہ مسجدیں ہی ہمارے لیے پاور ہاؤس بھی ہیں. تو مسجدوں کا قیام اور مسجدوں کی زینت اور مسجدوں کو آباد کرنا مومن اور مسلم کی علامت ہے. اور اتنے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ایک گورئیے کے گھر کے برابر, گورئیے کی جسامت اور اس کی موٹائی اور اس کی لمبائی کتنی, اتنی سی چڑیا ہے, اتنا اگر آپ نے گھر بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اتنا آپ سوچ کے اٹھیں, اور کبھی بھی کوئی آئے تو اس کا تعاون کرتے رہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ابھی نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے, جن کو جو دینا ہے دیں, لیکن زیادہ سے زیادہ دیں. ایک ہنگامی چندے کا میں خود قائل نہیں ہوں, لیکن ان کے تعارف کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں.